یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثار حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر نام پر سب کو بالا کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں اور خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک کلام جو تو لکھا نا مدینہ تک جب آپ اندر بیٹھ کے لکھے ہیں اور اگلی بات سنو ایمان تاکہ ہوئے گا آپ نالے کلام لکھ رہے ہیں تو لکھ دیاں اکھ بند ہوئی قسمت جاگ پئی حضور دا دیدار بھی نصیب ہو گیا گویا اینج کہہ لو ایک وہ کلام ہے جڑا حضور دی بارگاہ سے مقبول ہی مقبول ہے مقبول ہی تے ہو سکے تے مل کے پڑھ لو نہیں تے سبحان اللہ تے کہہ ہی سکتے ہو نا سارے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں تیرے در سے اپنا گزارا کروں نثارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں اللہ جل مجدہ حمد و ثنا و بعد درود آقا نامدار مدنی کے تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جامع سبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر
ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز حاضرین و سامعین، دوستوں بزرگوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، شوال المکرم دا دوسرا جمعہ المبارک جس کے اندر میں اور تسی حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات ساڈی اج دی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے دی نشست تے سنیے سنائیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور سانو اس تے عمل کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نبیوں کا ذکر کیتا، صحابہ کا ذکر کیتا، حضور دی اہل بیت کا ذکر کیتا، اور نیک بندیاں کا ذکر کیتا، شہداء کا ذکر کیتا، پہلے نبیوں دی قوماں کا ذکر کیتا، اسی طرح اللہ نے اس قرآن کے اندر علماء کا ذکر بھی کیتا ہے۔ علماء کا ذکر، کیا بات ہے یار! اللہ تعالیٰ نے جڑی سانو کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا آپ کی سوئی گم گئی، سوئی گم گئی، تو جب سوئی گمی نا تو آپ نے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ اللہ نے قرآن کو دیکھنا شروع کر دیتا، اور جگہ بھی شروع کر دی تھی۔ ایک بندہ آیا تھا، آ کے عرض کی تھی، اے امیر المومنین کی لب رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یار میری سوئی گم گئی ہے۔ اور کہنے لگا جناب سوئی گمی ہے، تھی زمین تے لگو، تسی قرآن کھولے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ اس قرآن کے اندر کائنات کے ذرے ذرے کا ذکر ہے، سبحان اللہ، ذرے ذرے کا ذکر ہے، تے میری سوئی بھی تے کائنات کے ذرے دے وچ شامل ہے نا، تے مینوں یقین ہے کہ میری سوئی کا ذکر بھی اللہ قرآن دے اندر ہی رکھیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج عشق، آج عقیدہ اور مضبوط پختہ ایمان، اور بلکہ اگلی روایت کے جملے یہ ہیں کہ آپ نے قرآن کے وچوں اپنی سوئی نو لب چھڑیا، لبیا سوئی نو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا بے شک جیڑا گروہ اللہ دے کولوں ڈردا ہے نا، جیڑا گروہ اللہ کولوں ڈردا ہے، اس گروہ کا نام ہے علم والا۔ عالم دین، عالم لوگ، علم والے اللہ دے کولوں ڈردے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان پڑھ اور پڑھیا لکھیا یہ برابر نہیں ہو سکتے، جویں نبینا تے اکھاں والا برابر نہیں نہ ہو سکتا، ایویں ان پڑھ تے پڑھیا لکھیا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ان پڑھ بندہ کوئی بھی ہوئے گا نا، تسی دیکھیا ہوئے گا فطرتی عمل ہے، جڑا ان پڑھ ہوئے گا نا انہوں بولن کا بھی پتہ نہیں ہوئے گا، انہوں یہ نہیں پتہ ہوئے گا کہ میں کیڑی گل کتنے رہ کے کرنی ہے۔ تے جڑا پڑھیا لکھیا بندہ ہوئے گا وہ جدوں بھی گل کرے گا سوچ کے کرے گا، جدوں بھی گل کرے گا سمجھ کے کرے گا۔ تے علم والے بندے دی نشانی یہ ہے کہ کبھی جاہل بندے نال بحث نہیں کرے گا، جدوں بھی کوئی جاہل متھے لگ جائے انہوں کہے گا کالو سلامہ جا بیلیا تیرے تے سلام ہوئے، جا تیرے تے سلام ہوئے۔ اچھا انہاں عالماں دے وچوں اج ایک امام دا ذکر کرنا ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی، جنہ دے شعر تے اسی ہر جمعے چ سننے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، فنافر رسول، گدائے اولاد بطول، سید المتکلمین، سید المناظرین، الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی جدو ولادت باسعادت ہوئی، جدو آپ کی ولادت ہوئی نا تے بڑے چرچے ہوئے، بڑے چرچے ہوئے کہ آج ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایک بڑے اچھے مقام پہ فیض کرے گا، اس بچے کو بڑا علم ہوئے گا۔ لوگوں کی زبانوں تے چرچے آگے، جتنے بھی کائنات تے بڑی سن سارے کی زبانوں تے چرچے، لیکن تاریخ دے اندر ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت تو 170 سال پہلے بھی آپ کی ولادت کا ذکر کیا گیا۔ سبحان اللہ، 170 سال پہلے
آپ کی ولادت کو 170 سال پہلے نا کاٹھیا دی سرزمین تے نا ایک اللہ دے ولی گزرے نے سید زادے تے نام ہے انہاں دا سید محمد صالح شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. آپ اپنے شاگرداں نو حدیث پاک دا سبق پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف حدیث دی معتبر کتاب جدا قرآن پاک تو بعد جڑی سب تو افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف کو منیا جاتا ہے. اس کتاب چوں بچیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں, حضور دیاں حدیثاں پڑھا رہے ہیں تے حدیثاں پڑھاندیاں نا حضور دے علم غیب دی حدیث آ گئی. حضور دے علم غیب دی حدیث کی سی؟ پہلے حدیث سنو پھر اسی اپنے موضوع کی طرف رواں دواں. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلد 1 دے اندر اور دوسری جلد دے اندر دونوں جلداں دے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا, اور تفسیر خازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نا مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما نے, سامنے صحابہ بیٹھے نے تے سرکار نے فرمایا صحابہ آج دے دن تو لے کے قیامت دے دن تک میں ہر اس بندے نو جاننا جنہیں میرا کلمہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. جنہیں میرا کلمہ پڑھنا میں ہر اس بندے نو جاننا تے ہر اس بندے نو بھی جاننا جنہیں میرے کلمے دا انکار کرنا ہے. وہ صحابہ بیٹھے سن تے صحابہ دے وچ کچھ منافق بھی بیٹھے سن تے وہ منافقاں نے جدوں گل سنی نا تے انہاں نوں یہ گل ہضم نہیں ہوئی. منافقاں نوں گل چنگی گل تے ہضم ہوندی نہیں نا, منافق جو انہاں نوں وہ گل نہ ہضم نہیں ہوئی. وہ اٹھ کے نا مسجد چوں بندے چلے گئے تے جا کے نا اپنے دوجے بیلیاں نوں کہن لگے لو جی اج نویں گل سنو. وہ کہن لگے جناب سناؤ نویں گل. کہن لگے وہ جڑے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا انہاں اج ایک نواں دعویٰ کیتا ہے. وہ کہن لگے دسو جناب کی دعویٰ؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر اس بندے نو جاننا قیامت تک آنے والے نو جنہیں میرا کلمہ پڑھنا ہے تے جنہیں میرا انکار کرنا ہے. تے دوجے ہس کے پتہ کی کہن لگے کہ دعوے اتنے بڑے کر رہے ہیں پر اسی منافق ہاں, انہاں دے اندر بہن والے ہاں, سانوں تے ویکھ نہیں سکدے, سانوں تے کدی پڑھیا نہیں. اینج کہہ لو سانوں تے انہاں کدی دسیا نہیں کہ تسی منافق ہو. جدوں وہ منافقاں نے آپس دے اندر گفتگو کی تھی نا مسجد چوں باہر تے اگلی نماز دا جدوں ٹائم ہویا سرکار نے نماز پڑھا کے سرکار منبر تے تشریف لے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فقال علی المنبر, جب سرکار منبر تے کلمہ فرما ہوئے نے تے سرکار نے فرمایا صحابہ اج میرے علم غیب تے اعتراض جڑے لوگ علم غیب تے اعتراض کردے نے انہاں نوں میں دسنا چاہنا وا اج اس مسجد دے اندر کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے اج دے دن تو لے کے قیامت تک جو بھی سوال کرنا چاہتا ہے میں محمد دے سامنے سوال کرے میں اس سوال دا جواب دیواں گا. ساری مسجد دے اندر سکتا چھا گیا, جتنے بھی صحابہ سن سارے خاموش ہو گئے نے تے او جڑے منافق بیٹھے سن وہ بھی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تو بعد حضور نے پھر اپنے جملے دہرائے نے. حضور نے فرمایا میں نبیوں دا امام تہاڈے سامنے کھلوتا وا, میرے سامنے سوال کرو میں تہانوں سوالاں دا جواب دیواں گا. حضور نے پھر تیسری مرتبہ ہی جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا دسو میرے سامنے سوال کرو. انہاں دے وچ جڑے منافق بیٹھے سن انہاں چوں ایک منافق نے ایک بندے نوں انج ہلا کے دھکے دے نال کھڑا کیتا, کھڑا کر کے کہن لگا اس محمد دے کولوں سوال پوچھو. او بندہ کھڑا ہویا وے, کھڑا ہو کے کہن لگا این مدخلی این مدخلی این مدخلی. جناب تسی دعویٰ کیتا وے میرے کو سوال کرو قیامت تک دا سوال کرو میں تہانوں سوالاں دا جواب دیواں گا. حضور نے فرمایا نعم ہاں میں یہی دعویٰ کیتا وے. تے او بندہ ہاتھ جوڑ کے منافق بندہ کہنے لگا جناب پھر مینوں دسو اللہ نے قیامت دے دہاڑے مینوں جنت عطا کرنی وے یا رب نے مینوں جہنم دے اندر بھیجنا وے. تے میرے نبی نے جو اس بندے دے چہرے دے ولوں ویکھیا حضور نے دیکھ کے فرمایا فی النار فی النار فی النار, اللہ نے تینوں جہنم نصیب کرنی ہے. او بندہ بول کے کہنے لگا جناب اتنے دعوے دے نال کیویں کہہ سکدے ہو اللہ نے مینوں جہنم نصیب کرنی ہے. میرے نبی نے فرمایا علم غیب میرے تے اعتراض کرنا وے تے
فرمایا علم غیب میرے تے اعتراض کرے تے جنت دا وعدہ رب کولوں لے رہے ہیں، اے ہو نہیں سکدا۔ حضور نے فرمایا رب نے تینوں جہنم رسید کرنی ہے، تے او جڑے سید محمد صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کاٹھیا دی سرزمین تے اپنے شاگرداں نوں اے حدیث سنا رہے سن مصطفیٰ دی، تے سناندے نا آپ دے چہرے دی رنگت بدل گئی، چہرہ زرد ہو گیا، تے دوسرے لمحے نال ہی آپ مسکراون لگ پے، تے شاگرداں نے بڑے ادب دے نال استاد دی بارگاہ وچ عرض کیتی جناب تسی جدوں حدیث پڑھا رہے سو اساں تہاڈے چہرے ول ویکھیا تے تہاڈا چہرہ زرد ہو گیا، رنگت بدل گئی، تے دوسرے لمحے تہاڈا چہرہ مسکراون لگ گیا، خوشحال ہو گیا۔ تے سید محمد صالح شیرازی فرمان لگے جدوں میں تانوں حدیث پڑھا رہا سا نا تے پڑھاندیا مینوں منکشف ہویا اے ایک خواب دی علامت ہے، ایک خواب دی علامت ہے، اور اے ہر بندے نوں نہیں ہوندا، اے اللہ دے ولیاں نوں ہی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ منکشف ہویا، منکشف دے اندر اشارہ یہ ہویا کہ اے سید محمد صالح شیرازی اج تو 170 سال بعد بر صغیر پاک و ہند دی سرزمین تے ایک گروہ جنم لوے گا، ایک فرقہ جنم لوے گا، وہ فرقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے علم غیب تے اعتراض کرے گا، حضور دے علم دے اوپر اعتراض کرے گا۔ تے فرمایا صالح شیرازی فرماندے نے میرا چہرہ پریشان ہو گیا، ملال آ گیا چہرے تے نال ہی فرمایا دوسرے لمحے میرے تے منکشف ہویا فکر نہ کرو او جڑا گروہ ہوئے گا نا انہاں دے توڑ سے اسی ایک بچہ پیدا کران گے، اسی ایک بچہ پیدا کران گے جڑا انہاں دے توڑ دے اندر میرے نبی دا علم غیب قرآن و حدیث جو ثابت کر کے مسلماناں دے سامنے پیش کر چھڑے گا۔ اس بچے دا نام ہوئے کوئی نہیں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرمان لگے مینوں منکشف ہویا، میں خوشحال ہو گیا۔ اے او امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال جڑی کل گزر گئی، اس دن آپ کی ولادت ہوئی۔ جدو ولادت ہوئی تے آپ نے چھوٹی سی عمر چ قرآن پاک حفظ بھی کر لیا، علم دین سیکھنا شروع کر دیتا، اور کمال دی ذہانت اللہ پاک نے انہوں نے عطا فرمائی۔ 13 سال دی عمر دے اندر مفتی بھی بن گئے اور پہلا فتویٰ بھی لکھ چھڑیا۔ 13 سال دی عمر دے اندر پہلا فتویٰ لکھ چھڑیا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا فتویٰ ایسا ہوندا سی کہ آپ دے فتوے دا رد کوئی نہیں سی کر سکدا، اتنا پائیدار آپ دا فتویٰ ہوندا سی۔ تے جدو آپ پہلی باری گئے نا حج دے، کتنے گئے؟ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے ایسے سال حج دے ضرور جاوے۔ میں کوئی ہاتھ چھڑو یار گوڑیاں تے، میں کوئی پروفیسر نہیں، ایویں وہ پروفیسر تقریر کرتے ہو نا تے وہ پروفیسر اکثر سنی نہیں نا تقریراں پروفیسراں دی، وہ کہندے نے کہ یار میں تقریر کر رہا تسی بیٹھے رہو، بس جدوں دل آئے سبحان اللہ کہہ چھڈیا کرو، نہیں تو لیکچر لے کے چلے جاؤ۔ میں کوئی پڑھیا لکھا پروفیسر نہیں، میں تے سادہ جا خطیب ہاں یار، سادہ جا خطیب ہاں تے سادہ جا انداز ہوندا ہے، تے ذرا تسی ایک بار بلند آواز نال سبحان اللہ بولو۔ جدو آپ پہلی باری گئے نا حج دے، آپ دے والد گرامی نامی اسم گرامی، آپ دے والد بھی بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے تے نال عالم دین بھی نے، نامی اسم گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی حج دی تیاری کی تھی تے آپ دی طبیعت انہاں دناں چ نا کوئی علیم سی، تے آپ نے دل میں ارادہ کیتا کہ بھئی حج کر رہی ہے شاید اگلے سال زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ آپ نے حج دی تیاری کی تھی تے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی والدہ نے بھی حج دی تیاری کی تھی تے امام احمد رضا نے بھی حج دی تیاری کی تھی، نال ہور بھی کچھ رشتہ دار، تے اس بات نو حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں لے کے آیا، اس کتاب کا نام ہے جہان امام احمد رضا، جہان امام، 20 جلداں نے اس کتاب میں، اور پہلی جلد دے اندر صفحہ نمبر 16 دے اوپر اس بات کو لکھا گیا۔ آپ فرماتے نے مولانا نقی علی خان فرماتے نے اسی حج واسطے نہ روانہ ہوئے، بریلی شہر تو چلے تے ممبئی آئے، آ کے نا اسی جہاز دے اندر بیٹھے بحری بیڑے چ، بحری جہاز چ جدوں بیٹھے نا تے سفر شروع کیتا، تھوڑا جا سفر اسی طے کیتا، جدوں سمندر دے درمیان چ آیا نا جہاز
تو سمندری طوفان آ گیا، اور اتنا خطرناک سمندری طوفان آیا کہ جہاز ساڈا کدی ادھر بچے کدی ادھر بچے کدی ادھر بچے کدی ادھر بچے۔ تے آپ فرماتے نے اس جہاز دے جو ڈولے کھان دی وجہ تو نا سمندر دی ایک چھل آئی تے ساڈے جہاز دے اندر وہ پانی آ گیا سمندر دا۔ تے جدوں پانی آیا نا جہاز دے اندر تے جہاز دا کیپٹن آیا باہر آ کے نا جہاز والے نوں کہنے لگا بھئی طوفان اتنا سخت طوفان ہے کہ ساڈے بچن دی امید کوئی نہیں، انج کرو ایک ذات ہے اگر اس ذات کے سامنے دعا کیتی جاوے وہ ذات سانو بچا سکتی ہے، سبحان اللہ، اللہ دی ذات سانو بچا سکتی ہے۔ تے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ فرمان لگے میں اپنی جگہ تے بیٹھیاں سوچیا کہ میں جہاز والوں نوں ویکھ کے آواں، مینوں روون دی تے چیخاں دی بڑی آواز بھی آندی ہے۔ آپ فرماتے میں پوچھیا اٹھ کے نا جہاز والوں کا زیادہ لائن چلا گیا تے آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا کوئی بندہ رو رہا ہے، کوئی آنسو بہا رہا ہے، کوئی چیخاں مار رہا ہے، کوئی دعاواں کر رہا ہے، کوئی کسے حالت ہے، کوئی کسے، سارے پریشان نے۔ آپ فرماتے چلدیاں میں جہاز دے ایک نکر والے پاسے گیا تے میں دیکھا میرا نکا جا پتر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ جہاز دے کونے چ بیٹھے نے تے بڑے اطمینان دے نال بیٹھے نے، اکھاں کیتیاں بند تے ایک شعر پہ پڑھ رہے نے، ایک شعر پڑھ رہے ہیں۔ امام مولانا نقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میں جدو اپنے پتر نوں بڑے اطمینان دے نال بیٹھیاں ویکھیا نا تے میں اون دے ہونٹ بھی ہلدے ویکھے تے شعر پڑھ رہے تے کہنے لگے میں قریب ہو کے نا کہ دیکھاں سنا کہ میرا پتر شعر کی پڑھ رہا ہے تے آپ فرماتے نے جدو میں پتر دے قریب ہویا تے کن اپنے بچے دے قریب کیتا میرا پتر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ ایک شعر پہ پڑھ دے نے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے نے آنے دو یاد بولو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد بولو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کر رہے نے، عرض کر دے نے کملی والے دل دے اندر تمنا تو ہاڈے روزے دی لے کے تو ہاڈے درد میں آ رہے ہاں کملی والے رستے دے اندر طوفان نے گھیرا پا لیا وے کملی والے اگر ساڈے نصیباں دے اندر تو ہاڈے درد دی حاضری ہے وے کملی والے سانو اپنے درد بلا لو نہیں تے ساڈی کشتی نو ڈبو دیو۔ عرض کیتی کملی والے ہن ساڈی کشتی نہ کوئی کیپٹن چلا رہا وے نہ کوئی پائلٹ چلا رہا وے نہ کوئی ڈرائیور چلا رہا وے کملی والے اسی جڑے چھاپے کشتی دے سمندر چ سٹے سن ساڈے کیپٹن نے او چھاپے بھی چک لینے او لنگر بھی اٹھا لینے انہاں سوٹیاں نو بھی چک لیا وے کملی والے اگر ساڈے نصیباں دے اندر تہاڈے درد دی حاضری ہے وے کملی والے سانو اپنے درد سد لو نہیں تے کشتی ساڈی دبو چھڈو اسی کشتی نو تہاڈے سہارے چھڈ دتا وے۔ جدوں اعلی حضرت نے اتنا شعر پڑھیا وے تے مولانا نقی علی خان فرماندے نے میں اپنے پتر دے موڈے دے اوتے ہاتھ رکھیا تے میرے پتر نے اکھاں کھولیاں کھول کے مولانا نقی علی فرماندے نے اے پتر میں جہاز دا جائزہ لے کے آیا ہاں تے جہاز دے جتنے بھی مسافر نے کوئی رونے آوے کوئی دعاواں پیا کردا وے پانی بھی ساڈے جہاز دے اندر داخل ہو گیا وے اسی جہاز ساڈا ڈبن والا وے ساڈا آخری ویلا آ گیا وے پتر تو بڑے اطمینان دے نال بیٹھا تو شعر پیا پڑھنا وے تے مولانا نقی علی خان دی گل سن کے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے اپنے باپ دے چہرے ولوں ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے ابا جی فکر نہ کرو ساڈا جہاز ڈبن نہیں لگا وے سبحان اللہ ابا جی فکر نہ کرو ساڈے جہاز نو کچھ نہیں ہوندا ساڈا جہاز ڈبن نہیں لگا تے نہ ہی اسی اس جہاز دے اندر مرن لگے
رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ انہیں اتنا جملہ بولے آوے تے مولانا نقی علی خان بول کے کہنے لگے پتر اتنے اطمینان دے نال تو گل کیویں کرنا وے تے پتر بول کے کہنے لگا ابا جی میں مصطفیٰ دا ایک فرمان پڑھیا وے آقا نے فرمایا سی جدوں بھی کوئی مسافر سفر واسطے تیاری کرے اپنی سواری تے سوار ہوے تے سفر دی دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون ابا جی میں مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا سی جدوں بھی کوئی سواری دے سوار ہوے بھاویں او سواری سائیکل ہوے بھاویں او موٹر سائیکل ہوے بھاویں او ٹرین ہوے بھاویں او ہوائی جہاز ہوے بھاویں او کشتی ہوے بھاویں او بحری جہاز ہوے بھاویں کوئی ٹرک ہوے بھاویں کوئی بس ہوے کوئی بھی سوار کسے بھی سواری تے سوار ہو کے جیڑا بندہ سفر دی دعا پڑھدا وے حضور نے فرمایا او بندہ اللہ دی پناہ دے اندر ہو جاتا وے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ بول کے کہنے لگے ابا جی اسا سوا سفر دی دعا پڑھ لئی رے اسی تے اللہ دی پناہ دے اندر آ گئے ہاں مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا نہیں ہون لگا وے اللہ نے سانو زندگی بھی دے چھڈی وے اے طوفان بھی ٹل جانا وے اسی مدینہ تک کبا بھی پہنچ جاواں گے تے امام احمد نگر مولانا نقی علی خان بول کے کہنے لگے پتر تو اتنا اطمینان دے نال کیویں گلاں کرنا وے تے امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے پھر اکھاں نو بند کیتا اکھاں بند کر کے شعر پڑھنا شروع کر دیتا اعلی حضرت فرماندے نے ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں جدو میرے پتر نے ایک شعر پڑھے نا شعر پڑھے تو میں واپس آ گیا اپنی جگہ تے تو میں یہ سوچا اے میرے پتر دیاں اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے اندیاں رب ہی جانے اس میرے پتر دیاں رب ہی جانے اندھے کی حکمت ہے آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری سمندری طوفان بھی ختم ہو گیا اور جگہ جگہ ساڈا جہاز کبھی ادھر بجدا سی ادھر بجدا سی وہ بھی اپنی سطح تے آ گیا وہ بھی اپنی سطح تے آ گیا آپ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالی علیہ آپ جدو گئے نا دوسری دفعہ حج تے اور کدو گئے پہلی دفعہ اپنے والدین دے نال گئے اپنے رشتہ داراں دے نال گئے تے جدو دوسری دفعہ گئے نا آپ اپنے تعلیم تو بھی فارغ ہو گئے مرشد کامل بھی پڑھ لیا مرشد نے خلافت بھی دے چھڈی علم بھی آ گیا تے پھر دل کیتا اے احمد رضا چل حج کر کے آ سبحان اللہ چل حج کر کے آ چونکہ شوال دا مہینہ اگے اور مہینے تک حاجیاں دا قافلے جانے شروع ہو جانے نے انشاءاللہ دعا کریا کرو اللہ انہاں حاجیاں دے قافلے چ سانو بھی شامل فرمائے کیونکہ اس در تو انکار ہے ہی نہیں نا جدو بھی اس قبلی والے دی بارگاہ چ عرض کرو سرکار سن دے نے تے سرکار کرم فرما کے اپنے غلاماں نو سد بھی لیندے نے اگر کوئی غلام جان جوگا نہ ہوئے تو سرکار مہربانی فرمان تے سرکار آپ ہی آ جاندے نے سبحان اللہ اگر وہ بلا لے تو کچھ کم نہیں ان کا تشریف لانا بڑی بات ہے سبحان اللہ اگر وہ آ جان تے بڑی گل ہے سی یار آپ فرماتے دوسری دفعہ جب حج تے گئے نا امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ تے جا کے سب تو پہلے مدینہ تے کے بعد سرکار دے روزے تے حاضری دتی سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا سلام پیش کر کے نا انج مواجہ شریف والے پاسے نا قدماں والی سائیڈ تے روزے ول منہ کر کے نا بیٹھ گئے اودوں اجازت سی بیٹھ دی اج تے خیر ہوتے کھلون ہی نہیں نا دیندے
او حاجی شرک یلا حاجی شرک او بس انہاں دی ڈیوٹی یہ ہے کہ تسی کہنا حاجی یلا شرک اج تے کھلون ہی نہیں دیندے بس چھتی چھتی سلام کرو تے ٹر دے جاؤ آپ فرماتے نے میں سرکار دی بارگاہ وچ سلام پیش کیتا سلام پیش کر کے نا انج ہاتھ بن کے مواجہ شریف والے پاسے نا اکھاں بند کر کے تے بیٹھ گیا تے بیٹھیاں دل وچ تمنا ظاہر ہوئی اے احمد رضا کیا ہی بات ہوئے جس جاگدیاں اکھاں نال تو حضور دا دیدار کر لویں سبحان اللہ جاگدیاں اکھاں نال حضور دا دیدار آپ فرماتے ہیں میں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ کے اکھاں کر لیاں بند مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھدا رہیا سارا دن گزریا وے حضور دی زیارت نصیب نہیں ہو رہی جدوں رات پہ گئی میں سو گیا اگلا دن ہویا وے پھر مصطفیٰ دے روضے تے آیا آ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کیتا سلام عقیدت پیش کر کے مواجہ شریف والے پاسے مصطفیٰ دے روضہ اقدس تے ول منہ کر کے امام احمد رضا خان اکھاں بند کر کے بیٹھ گئے نے نظراں جھکائیاں نے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھ رہے نے تے پڑھدیاں دل چ تمنا ائی ہوئی ہے انہاں جاگدیاں اکھاں دے نال مصطفیٰ دا دیدار ہو جاوے تے نالے دل دے اندر تمنا ظاہر کیتی تے نالے بول کے کہندے نے احمد رضا تو کتھے تے مصطفیٰ دی ذات کتھے تو تے نکما جا مصطفیٰ دا امتی وے تینوں حضور نے دیدار کتھے کرانا وے مصطفیٰ دے روضے دے سامنے بیٹھ کے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے ایک مصطفیٰ دی ذات دے اندر استغاثے دے طور تے ایک کلام لکھیا وے جدوں کلام لکھیا وے اعلی حضرت فرماندے نے وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اعلی حضرت دا کلام بہت بڑا وے لیکن مقتے دے اندر اعلی حضرت فرماندے نے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کھوتے ہزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں میں تے ایک لفظ دی تفصیل دسنا چاہنا ساڑھے کئی نعت خان حضرات نا کئی نعت خان حضرات وہ پڑھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اصل لفظ ہے کتے اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سگ سمجھے ہے اور ان کے اندر گناہ بھی کوئی نہیں ساڑھے نعت خان حضرات کر دیں گے شاید کہتے ہیں کہ گناہ ہے اس گل میں نہ انہوں نے اپنے آپ کو حضور کے در کا سگ سمجھے ہے تو تسی کہو گے کہ مولوی صاحب تسی اعلیٰ حضرت پر کی ہستی کو حضور کے در کا کتا سمجھ رہے ہو میں کہا نہ کلے اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ دے انہاں تو بڑے بھی اپنے آپ کو سمجھ دے رہے کیویں اس تو پیچھے آ جاؤ علامہ عبدالرحمن جامی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہوئے سن کاش کہ میں مصطفیٰ دے در دی گلی دا ایک کتا ہوندا کاش میں مصطفیٰ دے در دی گلی دا ایک کتا ہوندا پھر شاید مصطفیٰ دی زبان تے جامی دا نام آ ہی جانا سی نا ایسے کر لو آپ نے فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تے جدوں اعلیٰ حضرت نے شعر لکھیا وے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے نے جدوں میں شعر پڑھیا وے اکھاں میریاں بند سن ایک سونا جا ہاتھ میرے موڈے تے آیا وے ایک سونا جا ہاتھ میرے موڈے تے آیا وے اعلیٰ حضرت فرماتے نے میں انج پیچھے پرت کے انج او نظراں اٹھا کے ویکھیا آپ فرماتے نے جدوں میری نظر چہرے تے پئی نے تے میں ویکھیا جس نبی نو آوازاں پیا مارنا سا او بدوہا دے مکھڑے والا نبی آ گیا وے او بلیل دیاں زلفاں والے آ گئے نے او یاسین دے سیرے والے آ گئے نے او ما ساغل بصر
وما تباد سننے دی تھائی والے آ گئے نے، او علم نشرہ دے سینے والے نبی آ گئے نے۔ اعلی حضرت نے جدو مصطفیٰ دے چہرے دے ولو ویکھیا تے اعلی حضرت بے ساکتہ کہہ اٹھے لم یاتی نذیروں کا فی نظرٍ، لم یاتی نذیروں کا فی اور کسی بندے آکھیا نا آکے کہنے لگا جناب جو تسی ایڈے بڑے شاعر تھے نا تے ایڈے بڑے عالم دین تھے تے کوئی چون زبانہ چ کلام لکھ کے بخاؤ تے آپ نے پھر ایک کلام لکھ چھڑے ایک کلام تے جدوں آپ نے لکھا نا لم یاتی نذیر کفی نظرٍ تے انج مصطفیٰ دے چہرے ولو ویکھیا تے پنجابی سے ترجمہ انج کر لو اعلی حضرت نے حضور دے چہرے ولو ویکھ کے فرمایا لم یاتی کا نذیر، لم یاتی نذیر کفی نظرٍ، کملی والیاں میریاں اکھاں نے تواڈے ورگا حسین ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ او حسان بن ثابت والا انداز، حسان بن ثابت نے فرمایا سی ما احسن من قلم ترکت عینی وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ۔ آپ فرماتے سن کملی والیاں میریاں اکھاں تواڈے ورگا حسین ویکھے ہی کوئی نہیں۔ حضور ویکھدیاں کتھوں تواڈے ورگا حسین کسے ماں نے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ تے اسی طرح آپ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرٍ، کملی والیاں میریاں نظراں تواڈے ورگا سونا تواڈے ورگی مثال ویکھی کوئی نہیں تے نہ ہی فرماتے ہیں مثلے تو نہ شد پیدا جانا، کملی والیاں ویکھدی کیویں تواڈی مثل تواڈے ورگا کسے ماں جنے ہی کوئی نہیں۔ کملی والیاں تواڈے ورگا کسے ماں جنے ہی کوئی نہیں تے نال ہی اعلی حضرت فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرٍ مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تولے سر سوخے، جگ راج کو تاج تولے سر سوخے، تجھ کو شاہ دوسرا جانا۔ تے اعلی حضرت نا علی فرمانے نے البحر والا والموج تغا منبع کا صدفہ ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے خبا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے خبا، مولی نیا پار لگا جانا۔ ایک کلام ہے ایک ساری دعائیہ کلام ہی ہے، کملی والے دی بارگاہ دے اندر استغاثہ ہے کہ اسی بھی آج کہ حضور دی بارگاہ چ استغاثہ پیش کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ حالات دیکھ رہے جو موسم کس طرح ہے، گرمی دیکھو کتنی ہے، اگے رمضان شریف چ بھی باران نے رحمت دا نزول ہو جاتا سی، اس سال رمضان شریف چ بھی نہیں ہویا، اگے عید تے بھی ہو جاتا سی، اس سال عید تے بھی نہیں ہویا، عید تو بعد عید گزری نو بھی کوئی 10 دن ہو گئے نے، اجے تک رب دی رحمت دا نزول نہیں ہو رہا۔ لوگ نیوز تے سن رہے ہو لوگ مر رہے نے گرمی دی وجہ تو، سرکار کی بارگاہ دے اندر استغاثہ پیش کرو، سرکار نظر کرم فرماؤ، رب اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے صدقے باران رحمت دا نزول عطا فرمائے۔ کوئی منت وغیرہ من چھڑو یار، منت من چھڑو، اے مسلماناں دے اوتے خدا دی قسم پریشانی ہے، پریشانی ہے مسلماناں دے اوتے، لوگ گرمی دی وجہ تو مر رہے ہیں، لوگاں دی جاناں جا رہی ہیں، موت آنی ہے، آنی ہو گئی ہے جب بندے دا وقت پورا ہو جاتا ہے، لکھی بھی گئی ہے کہ بندے دی موت آنی ہے اس طرح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندے کو موت چنگی منگ لینی چاہیے۔ چلو کوئی ایک دو جنہ دی موت ہے لکھی انہاں نوں تے آ گئی،
لیکن حضور نے فرمایا صدقہ بھی بلاواں نوں ڈال چھڑدا ہے کہ صدقہ خیرات کرو اللہ کو معافی مانگ لو اللہ ساڈے نال ناراض ہو چکیا کیوں ہویا 5 ٹائم اللہ دے گھراں چوں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن ساڈے کناں دے اندر آواز ضرور جاندی ہے لیکن اسی عمل نہیں کرتے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیتا اللہ ناراض ہو گیا سانو اللہ 5 باری اپنے گھر دے اندر بلا کے کہندا کہ آؤ میری بارگاہ وچ سجدہ کر لو آؤ میری بارگاہ وچ سجدہ کر لو لیکن اسی رب دی بارگاہ وچ جھکدے نہیں تے پھر ساڈے حالات ہے کبھی ساڈے تے ڈینگی آ جاندا ہے کبھی ساڈے تے کرونا آ جاندا ہے کبھی بارش نہیں ہوتی زمین دا پانی کتنے حصے دور چلا جاندا ہے اور جانور بھی پیاسے مرنا شروع ہو جاندے نے کیا تسلی آ جاندی ہے پھر اسی کہنے کہ یار پتہ نہیں ساڈے تے پریشانیاں کیوں نے میں کہ پریشانیاں تے ہونیاں جیسے شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیتا اللہ اون دے نال ناراض ہو گیا خود اندازہ لا اسی کتنے سجدیاں کا انکار کر رہے ہیں پھر اسی اپنے آپ کو اسی حضور دا امتی سمجھنے ہیں حضور دا یہ تعلیم نہیں حضور نے فرمایا سی قرۃ عینی بالصلاۃ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے نماز مومن دی معراج ہے تے اعلی حضرت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ویسا اپنی زندگی دے اندر او مینوں منن والےو اپنے آپ کو بریلوی کہن والےو او میرے پیروکارو میرا پکا مرید وہی ہوئے گا جڑا نماز کا دامن نہیں چھڑے گا تے قریب کے اندر ہونا ہے آپ نے 6 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کرتی ہے 6 سال تک کتنا عرصہ ہے یار تے سانو انہاں اے نہیں حکم دیتا کہ تسی بھی عشاء دی وضو دے نال فجر پڑھنی ہے سانو صرف ایک ہی حکم ملتا آیا کہ تسی فرض نماز پڑھ لو تو یار فرض دی پابندی کر لو فرض نماز دی پابندی کر لو کہ وہ نماز فرض ہے جنازے کا اعلان ہو جائے نا جنازے کا اسی اپنے کاروبار بند کر دینے ہیں کیوں جنازے کا جانا ہے اور ٹھیک ہے جنازے نہ جاؤ اللہ راضی ہوئے گا لیکن جنازہ تسی سارے نام بھی پڑھو گے نا 1-2 بندے بھی پڑھ لیں گے نا سارے چوں جڑے جنازے کا نال جا رہے ہیں انہاں چوں بھی 1-2 پڑھ لیں گے تو سارے عمل ہو جائے گا لیکن سارے نو ثواب مل جائے گا اے فرض عین ہے یہ ہر بندے نے اپنی پڑھنی ہے ایندے بارے قیامت والا دن پوچھیا جانا ہے اگر ایندے جو بندہ فیل ہو گیا تو باقی سوالاں دے جواب بھی فیل ہو جاؤ گے اگر ایندے جو پاس ہو گیا تو باقی سوالاں بھی اللہ اپنی رحمت فرما چھڑے گا اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا خالق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین